ہماری جو معاشرتی اقدار ہیں اس کو بھی جو ہے پامال کرنے کا سبب بنے گا. یہ سارا کا سارا ابلیسی شیطانی دجالی ایجنڈا ہے. ویسٹ تو پوری طرح سے تباہ ہو چکا ہے. گھر کے اندر پیرنٹس کا بھی انتہائی اہم رول ہے کہ وہ اس چیز کو سامنے رکھیں. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. اگر تو حیا نہیں کرتا پھر تو جو چاہے کر. بدی بھی ایک طاقت ہے پروٹوکولز میں جو طے ہوا تھا. ایک کنسرٹڈ ایفرٹ کی ضرورت ہمیں بھی ہے. یہ ایک بہت خوفناک ایجنڈا ہے اور یہ ان کی اسپانسرشپ جو ہے وہ باہر سے آتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے. ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیا کو ایمان کا اہم ترین جز قرار دیا، لیکن دور حاضر میں UN کے سوشل انجینئرنگ پروگرام، LGBTQ+ اور ٹرانسجنڈر ایکٹ جیسے قوانین کے نفاذ سے بے حیا مغربی معاشرت ہم پر مسلط کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. اس سلسلے میں ہمارا نظام تعلیم، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا اور آج کل سب سے بڑھ کر سوشل میڈیا اس مکروہ مغربی ایجنڈے کو آگے بڑھانے میں بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں. پاکستان سے بے حیائی اور فحاشی کا خاتمہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. بے حیائی کسی بھی معاشرے کی ہلاکت کا باعث تو بن سکتی ہے، لیکن فلاح اور کامیابی کا ہرگز نہیں. اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا ہی حیا ہے. ناظرین، تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام ملک بھر میں 26 فروری تا 7 مارچ حیا اور ایمان مہم جاری ہے. ہم آج کے اس خصوصی پروگرام میں اپنے معزز شرکاء سے شرم و حیا کے حوالے سے دینی تعلیمات جاننے اور تنظیم اسلامی کی اس ملک گیر مہم کے بارے میں آگاہی حاصل کریں گے. میرے ساتھ تشریف فرما ہیں تنظیم اسلامی کے شعبہ تعلیم و تربیت کے سربراہ جناب خورشید انجم صاحب. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تنظیم اسلامی کے شعبہ سمو وسر کے انچارج جناب آصف حمید صاحب. آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. خورشید انجم صاحب، شرم و حیا پہ گفتگو کرنے سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں حیا کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لغوی اعتبار سے تو حیا کہتے ہیں وقار، متانت اور سنجیدگی کو، اور اصطلاحی مفہوم میں اگر ہم اس کو لیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے اور اس کے اندر کچھ خوبیاں رکھی ہیں. تو یہ خوبی یا وصف کہہ لیجئے کہ جو انسان کو کسی منکر، کسی قبیح، کسی برے کام سے روکتی ہے، انسان کے اندر ایک چیز ہے، اس کو حیا کہا جاتا ہے. چانچہ ایک حدیث میں بھی اس طرح کا مفہوم آیا ہے کہ ایک شخص بہت شرم والا تھا تو اس کے بھائی نے اسے کہا کہ اتنی شرم نہ کیا کرو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعہو، اسے چھوڑ دو، کہ یہ شرم جو ہے یہ تو ایک اچھی صفت ہے، یہ خیر ہی لاتی ہے. جیسے کہ دوسری حدیث میں فرمایا کہ حیا خیر ہی خیر لاتی ہے. اور آپ نے فرمایا کہ جس چیز کے اندر حیا ہوگی وہ اسے خوبصورت بنا دے گی، اور جہاں بے حیائی ہوگی وہ اسے بدصورت بنا دے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ حیا کیا ہے؟ حیا یہ ہے کہ سر اور سر کے اندر، یعنی یہ جو پورا آپ کا ایریا ہے، اس کے اندر جو ہے اس کی حفاظت کی جائے. اسی طرح پیٹ اور پیٹ کے، یعنی یہ پورا جو ایبڈومینل انسان کا وہ ہے، اس کے اندر جو ہے اس کی حفاظت کی جائے، اس کا خیال رکھا جائے، اور موت کا تذکرہ بکثرت کیا جائے، موت کو یاد کیا جائے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ حیا ایمان کی ایک شاخ ہے. آپ نے فرمایا ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، اور حیا بھی ان میں سے ایک شاخ ہے. قرآن مجید نے بھی اس حیا کے وصف کو بڑے اچھے انداز میں ذکر کیا ہے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں جب آتا ہے کہ وہ جب مدین پہنچے ہیں اور وہاں کنویں پر لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، ایک دو بچیاں تھیں جو ایک طرف کھڑی تھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو ان کے لیے جانوروں کو پانی پلا دیا، ان کے لیے وہ پانی کر لیا. تو اس کے بعد وہ گئی ہیں اپنے گھر، اپنے والد شیخ مدین کو بتایا ہے. تو انہوں نے جب انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلوانے کا کہا تو قرآن نے جو اس کا ذکر کیا ہے، یعنی ایک بڑا پسندیدہ وصف کے طور پر فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، ان میں سے ایک آئی بڑی حیا کے ساتھ، شرماتے ہوئے، لجاتے ہوئے وہ ان کے پاس آئی. تو یہ ایک وصف ہے جو انسان کے اندر ہونا چاہیے.
ویسے تو حیا کا تقاضا مردوں سے بھی ہے عورتوں سے بھی ہے. ہمارے ہاں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ عورتوں کا وصف ہے. معذرت کے ساتھ مرد کے لیے حیا کی کیا ضرورت ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. قرآن مجید میں جہاں نگاہ کا ذکر کیا گیا پہلے مردوں کو مخاطب کیا گیا پھر عورتوں کا ذکر کیا گیا. تو اس حوالے سے مرد و عورت یہ دونوں کی ایک بنیادی خوبی ہے صفت ہے. لیکن عورت کے اندر چونکہ اس کے اندر ان بلٹ یہ چیز زیادہ ہوتی ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی بولڈ ہونا چاہیے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی چاہیے. آج ایک جو ٹرینڈ بن چکا ہے اس کے برعکس شرماتے ہوئے لجاتے ہوئے وہ آئی ہیں اور حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ گھر کو چلیے. تو یہ وہ چیز ہے جو انسان کے اندر اللہ نے ایک خوبی رکھی ہے اور قرآن و حدیث میں اس خوبی کی بہت زیادہ صفت بیان کی گئی ہے بہت زیادہ تعریف بیان کی گئی ہے. میں ذرا خورشید انجم صاحب نے جو بات کی اس کو تھوڑا سا ذرا آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں. دیکھیے حیا جس کو کہا جاتا ہے وہ اصل میں ہے کسی بھی برے یا قبیح عمل سے جھجک کا نام. کسی بھی برے اور قبیح عمل سے جھجک کا نام. اور بے حیائی کیا ہے کہ بندہ جب ڈھیٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب حیا جو اگر کردار کے حوالے سے ختم ہو جائے تو وہ فحاشی کی طرف لے جاتی ہے. حیا اگر کاروبار کے حوالے سے ختم ہو جائے تو وہ آپ کو بے ایمانی کی طرف لے جاتی ہے. حیا اگر جاب کے حوالے سے ختم ہو جائے کہیں پہ کانٹریکٹ کے حوالے سے تو وہ آپ دیکھتے ہیں کیا حالات ہو رہے ہیں. حیا اگر آمدنی کے حوالے سے ختم ہو جائے تو رشوت بھی ہے اور جناب بھتے بھی ہیں اور جناب ملوث ہو جاتا ہے. تو حیا اور حدیث کیا ہے کہ علم تستحی، اگر تو حیا نہیں کرتا پھر تو جو چاہے کر. گویا اگر تمہارے اندر جھجک ختم ہو گئی، جھجک ختم ہو گئی کسی چیز کی تو تم کچھ بھی کر سکتے ہو. تو ہم جس حیا کی بات کر رہے ہیں اور جس بے حیائی کے خلاف ہم بات کر رہے ہیں بیسیکلی وہ فحاشی تک پہنچ چکی ہے اور فحاشی سے آگے وہ زنا کے پاس کھڑی ہوئی ہے. تو اصل بات یہ کہ ہم اس کو بڑا کلیئر کر لیں کہ حیا کا اصل مفہوم جو ہے وہ جھجک ہے، رکاوٹ ہے. اور اس کے بعد ہر چیز میں بے حیائی جب ہوگی تو اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. اور پاکستان میں زندگی کے ہر شعبے میں حیا ختم ہو چکی ہوئی ہے. گھروں میں دیکھیں کہیں پہ بھی دیکھیں. اب آپ اس ڈیفینیشن کو لے کے گھومتے پھریں آپ کو پتہ چلے گا کہ کسی معاملے میں بھی حیا باقی نہیں رہی. تنظیم اسلامی جس مہم کی آپ بات کر رہے تھے وہ ہے کہ وہ جو فحاشی تک پہنچ کی اور آگے وہ زنا تک لے کے جا رہی ہے کھینچ کے، اس کے خلاف فی الحال ہم جو ہے وہ یہ مہم کر رہے ہیں. ورنہ تو یہ تمام منکرات جو اب پھیل چکی ہوئی ہیں وہ سب کے سب وہ بے حیائی ہی کے زمرے میں آتی ہیں. رضا الحق صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی ماضی قریب میں LGBT+ کا جو ایجنڈا ہے آل اوور دی ورلڈ جو چل رہا ہے وہ پاکستان میں بڑے زور و شور سے متعارف کروانے کی کوشش کی گئی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے پاکستان میں ٹرانسجینڈر قانون جو نافذ کیا گیا ہے اس کے سلسلے میں جو ہے جنسی بیرا روی اور ہم جنس پرستی کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں اس ضمن میں جو ہے تنظیم اسلامی کا کیا موقف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وسیم صاحب. وسیم صاحب یہ جو LGBTQ+ اسی میں ٹی ٹرانسجینڈر کے لیے بہرحال وہ موجود ہے لفظ. تو اس کی تاریخ تو اگر ہم دیکھیں تو وہ جب سے یہ سیڈا کنونشن 1979 میں آیا تھا، کنونشن فار ایلیمینیشن آف آل کائنڈز آف ڈسکریمنیشن اگینسٹ ویمن، جس کا بڑی افسوس کی بات ہے پاکستان بھی سگنیٹری ہے، پاکستان نے بھی سائن کیا اور ریٹیفائی بھی کیا ہوا ہے. اس کے اندر عورتوں اور مردوں کو بالکل برابر قرار دینا اور پھر اس سے آگے بڑھ کر 4 خواتین کے حقوق کے نام کے اوپر عالمی سطح پر کنونشنز کیے گئے. میکسیکو سٹی میں، کوپن ہیگن میں، نائروبی میں اور پھر بیجنگ میں. درمیان میں قاہرہ کانفرنس بھی اور پھر اس کے بعد بیجنگ +5 جو کہ یونائٹڈ نیشنز کے تحت کی گئی. یہ سارا ایجنڈا جب آگے بڑھنا شروع ہوا جس میں عورتوں کے وہ جو حقوق جن کو وہ کہتے ہیں وہ مغربی معاشرے کے اندر جو ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں بے راہ روی اور کس طرح فحاشی کو پھیلانے کی انہوں نے کوشش کی، اسی کی مختلف شیڈز آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دیے. اور وہ شیڈز زیادہ کلیئر ہو کے سامنے آئے جب یہ 2006 کے آخر میں یوگیاکارٹا جو کہ انڈونیشیا کا ایک شہر ہے وہاں پہ ایک کانفرنس ہوئی اور کچھ پرنسپلز طے کیے گئے. اور ان کو سوگی کے حوالے سے بھی دیکھا جاتا ہے جسے آپ کہیں گے سیکشول اورینٹیشن اور جینڈر آئیڈینٹی. اور ساتھ ساتھ اس کے پھر انہوں نے لیسبینز، گیز، بائی سیکشولز، ٹرانسجینڈرز، اور یہ ٹرانسجینڈر ہی وہ ٹی ہے جس کے حوالے سے پاکستان میں بھی 2018 میں پھر ایک باقاعدہ قانون سامنے آ گیا اور وہ قومی اسمبلی اور سینیٹ اور سب سے پاس ہو کے صدر مملکت کے دستخط کے ساتھ قانون کا حصہ بن گیا. اب اگر صرف آپ ٹرانسجینڈر اور LGBT کے حوالے سے دیکھیں تو ان کوششوں کا نتائج ہمارے سامنے اور ان کے فروغ دینے کے لیے جو کیا جا رہا ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے تو بہت کلیئر ہو جاتی ہے ساری بات. دیکھیے ایک ہے وہ قانون بن جانا، پھر اس کے اوپر عمل داری شروع ہو گئی. جب عمل درآمد شروع ہوا
تو جتنے نام نہاد ٹرانسجینڈرز تھے، اور کیونکہ اس کی ڈیفینیشن میں، اس کی تعریف میں یہ بات رکھ دی گئی تھی کہ آپ کی حیاتیاتی یعنی بایولوجیکل بنیاد کے اوپر ڈٹرمن نہیں کیا جائے گا کہ مین اور وومن کون ہے، مرد اور عورت کون ہے، بلکہ اپنے خیالات، اپنے ذہن کی سوچ اور جس طرح سے خود کا اظہار کرتے ہیں اس کے مطابق، جسے وہ جینڈر آئیڈینٹی اور جینڈر ایکسپریشن کا نام دیتے ہیں، اس کے مطابق یہ ڈیسائیڈ کرنے کا اختیار دے دیا گیا کسی کو بھی، وہ جب چاہے صبح اٹھ کے کہے کہ میں مرد ہوں، شام کو کہے میں عورت ہوں۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے لیے جتنے آپ کے سرکاری ادارے ہیں وہاں بھی جگہیں کھلنی شروع ہو گئی، نادرا کے آفس سے لے کر آپ کے جو پولیس ہے، اسلام آباد پولیس، وہاں تک، ایون جو ابھی کچھ ماہ پہلے بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں سندھ میں، اس میں بھی ٹرانسجینڈرز کے لیے علیحدہ سیٹس رکھ دی گئیں۔ اسی کا شاخسانہ ہم نے دیکھا کہ وہ جوائے لینڈ جیسی سرکاری محکموں میں باقاعدہ جابس آ رہی ہیں، ان کی ایڈورٹائز کی جا رہی ہیں۔ جوائے لینڈ کے نام کے اوپر فلمیں بھی ہمارے سامنے آئیں، اور پھر اس کو میڈیا کے اندر بھی پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ ہمارے جو پچھلی حکومت میں بھی اور اس حکومت میں وزراء وغیرہ ہیں وہ بھی اس کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ جو 8 مارچ اور عورت مارچ کے نام سے جو مختلف تقاریب چلتی ہیں اور ایک پورا ایک دن منایا جاتا ہے، اس کے اندر جیسے ایک تدریج کے ساتھ انہوں نے پہلے صرف عورتوں کے حقوق کا نام لینا شروع کیا، اور پھر اس کے اندر انہوں نے اسلام اور دین کے جو شاعر ہیں ان کے اوپر بھی حملے کرنے شروع کر دیے، اور الٹیمیٹلی اب یہ بات جا رہی ہے LGBTQ اور ٹرانسجینڈر کے حقوق کے نام کے اوپر، وہاں پہ اس کو رائٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تنظیم اسلامی نے مختلف جگہوں پر مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے اس پوری یہ جو خرافات ہیں ان کے خلاف اپنا پورا ایک سٹینس لیا ہوا ہے۔ اس میں ہمارے امیر محترم کے جو خطابات جمعہ ہیں وہ بھی شامل ہے، ہماری شعبہ نشر و اشاعت جو مرکزی ہے اس کے تحت پریس ریلیزز بھی آتی ہیں، داریے بھی آتے ہیں، ایون میں آگے بڑھ کے بات کرتا ہوں مظاہرے بھی ہم نے کیے حلقہ جات کی سطح پہ، اور اب جو فیڈرل شریعت کورٹ کے اندر ٹرانسجینڈر قانون کے خلاف ایک پٹیشن موجود ہے، جو کہ شروع میں تو سینٹر مشتاق صاحب جو جماعت اسلامی کے ہیں اور اوریا مقبول جان صاحب انہوں نے ڈالی تھی، اور کچھ اور پرائیویٹ انڈیویجولز بھی تھے۔ تنظیم اسلامی بھی ایز اے پٹیشنر اس کے اندر شامل ہو چکی جی شامل ہو چکی الحمدللہ، اور یہ کام ہم کر رہے ہیں۔ اور اس میں یہ ہے کہ ابھی 28 فروری کو اس کی ایک ہیئرنگ تھی اسلام آباد میں، اس سے پہلی ہیئرنگ جو تھی وہ مؤخر کر دی گئی تھی۔ ہماری دعا یہ ہے کہ کورٹس کے ذریعے بھی یہ جو فیصلہ ہے اور یہ جو غیر اسلامی طرز عمل جب یہ معاملہ جاتا ہے تو وہاں پہ تو یعنی اس طرح پڑھنے کا ہو جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ مرحوم قاضی حسین احمد صاحب نے بھی ایک فحاشی کے حوالے سے ایک کیس دائر کیا سپریم کورٹ میں، تو سپریم کورٹ نے ان سے سوال پوچھ لیا کہ جی فحاشی کی ڈیفینیشن آپ بتا دیں۔ وہ ڈیفینیشن جو ہے وہ بتاتے بتاتے یہ دن آ گئے ہیں، قاضی صاحب اللہ کے ہاں پہنچ چکے ہیں، وہ کیس ابھی فائنلائز نہیں ہوا۔ یہ آپ کی بات درست ہے، ہمارے عدالتی نظام کے اندر خرابیاں اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن ٹرانسجینڈر کیس یہ جو اس کے خلاف پٹیشن ہے، خاص بات یہ ہے کہ یہ فیڈرل شریعت کورٹ میں ہے۔ جی فیڈرل شریعت کورٹ کے جہاں اور بہت سارے مسائل بھی ہیں کہ وہ بہرحال بائنڈنگ اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح کہ ایک ہمارا جو نارمل کورٹ پروسیجر ہے، وہاں اگر ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا آرڈر آ جائے تو اس کے تحت بائنڈنگ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ لیکن دوسرا یہ بھی ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں یہ جو فیڈرل شریعت کورٹ نے سود کے خلاف فیصلہ دیا، وہ بڑا ویلڈ فیصلہ اور بڑی ڈیٹیل کے اندر فیصلہ ہے۔ تو اسی طرح ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ فیڈرل شریعت کورٹ جلد از جلد اس معاملے کو بھی کلیئرٹی کے ساتھ، کیونکہ اسلامی احکامات تو بہت واضح طور پہ دکھائی دیتے ہیں اور یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، آئین بھی اس کا متقاضی ہے، اسلام کے اندر بھی اس کا تقاضا ہے، تو چاہیے کہ پھر اس کو فوری طور پہ ریووک کر دیا جائے۔ اور کچھ ہمارے جو دینی رجحان رکھنے والے دوست اسمبلیوں میں بھی موجود ہیں اور سینٹ میں بھی ہیں، انہوں نے پرپوز بھی کیا ہے اپنی طرف سے کہ اس کو انٹرسیکس کے نام سے چینج کر کے جو واقعی ایسے لوگ ہیں جن کے حقوق غصب کیے جاتے ہیں ان کے نام سے اس کو ہم نئی قانون سازی لے کے آئیں۔ ایسا نہیں کہ یہ فری فار آل کر کے اس کے آڑ میں پھر ہم جنس پرستی جو ہے اس کو شامل کر دیا جائے۔ آصف صاحب یہ فرمائیے گا کہ پاکستان میں اسلامی تعلیمات سے کھلم کھلا بغاوت پر مبنی سلوگنز اور مطالبات کو لے کے ہماری جو خواتین ہیں وہ جو ہے مظاہرے کرتی ہیں، خاص طور پہ مارچ میں خواتین کا ایک عالمی دن جو ہے وہ منایا جاتا ہے عورت مارچ کے نام سے، پورے شہروں میں، بڑے شہروں میں خاص طور پہ، اور میڈیا پہ خاص طور پہ ان کی بہت زیادہ پروجیکشن ہوتی ہے۔ یہ ایک فنامنن اپنی جگہ ہے۔ دوسری طرف اسی ایجنڈے کو لے کے ہماری حکومتیں بھی جو ہیں وہ بھی بڑا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ آج کل پاکستان کے معاشی حالات جو ہیں وہ اتنے برے ہیں کہ جتنے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں تھے، لیکن حکومت پنجاب جو ہے، میں اخبار میں پڑھ رہا تھا، حکومت پنجاب جو ہے 5 سے 12 مارچ جو ہے جشن بہارا منا رہی ہے، جس میں پاکستان کے علاوہ ازبکستان، تاجکستان سے کھلاڑی اور فنکار جو ہیں وہ تشریف لائیں گے اور یہاں پہ آ کے پرفارم کریں گے۔ تو مطلب یہ کہ یہ ایجنڈا جو ہے
اس کے لیے رقم کہاں سے آ رہی ہے؟ کیا یہ ایٹ دیر اون کر رہے ہیں یا کوئی فورن جو ہے ان کو ایڈ مل رہی ہے؟ اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیے قرآن مجید کی اصطلاح ہے اللغو. لغو کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ لغو جو ہے ہم عموماً اس کو کھیل کود مراد لے لیتے ہیں. لغو کی ایک تعریف یہ ہے کہ وہ عمل، وہ تفریح جو آپ کو اللہ سے بیگانہ کر دے، دور کر دے، وہ لغو میں شمار ہوتی ہے. اور کہا گیا اہل ایمان کے لیے کیا کہ والذین هم عن اللغو معرضون. اہل ایمان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ لغو سے اعراض کرتے ہیں، پہلو تہی کرتے ہیں، اس میں انوالو نہیں ہوتے. اچھا، اصل بات یہ ہے کہ اس وقت جو گلوبل ایجنڈا چل رہا ہے برائی کو پھیلانے کے حوالے سے، اس کی بڑی ڈائمنشنز ہیں. سب سے آسان کام یہی ہے کہ جناب معاش کی تنگی ان پہ اتنی کر دو کہ ان کو معاش کمانے کے علاوہ کوئی سوچے ہی نہ. کوئی اخلاقیات کیا ہیں، کوئی روایات کیا ہیں، کوئی اسلام کیا ہے، کوئی دین کیا ہے. ان کو یہ پتا ہوگا جناب پر ہم نے پیٹ بھرنا ہے اور اس کے بعد شام کو تھوڑا سا ہم نے انٹرٹین کرنا ہے اور اس کے بعد ہمیں سو جانا ہے. ایک جانوروں کی طرح ہمارا جو ہے ایک معاملہ، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اتنا نہ موقع ملے کہ کہیں اور دیکھ سکے، اور جو موقع مل رہا ہے ریسٹ کرنے کا اس میں ان کو ایسا موقع نہ مل سکے کہ وہ کہیں دنیاوی حقائق کی طرف ان کی نظر چلی جائے، بلکہ وہ ان کے نزدیک ان کی آنکھوں کے گرد ایسا رنگینی کا جال بند ہو کہ وہ فارغ ہوں تو وہ اس کو دیکھیں، اس کے اندر انوالو ہوں. ظاہری بات ہے اس کے اندر بھی ہر چیز جو ہے وہ بڑی پلاننگ سے جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے. روحانیت کا پہلو جو ہے وہ روحانیت کی طرف آنے ہی نہ پائے نا، اور پھر جو دکھا رہے ہیں اس میں بھی وہ چیزیں لے کے آئی جائے کہ ان کا ذہن جو ہے وہ برائی ہی کی طرف مائل ہوتا چلا جائے. اچھا، اب آپ کا جو سوال یہ ہے کہ یہ کھلم کھلا بغاوت، سلوگن پر مبنی مطالبات وغیرہ، دیکھیے واحد جو پاکستانی مسلمانوں کے اندر جو چیز بچ گئی تھی نا، وہ خاندانی نظام تھا. وہ خاندانی نظام ایسا تھا جس سے کہ ویسٹ کو یہ فیل ہوتا تھا کہ یہیں سے دوبارہ سے اسلام کی وہ روایات ری گرو نہ کر جائیں. اس خاندانی نظام کو توڑنے کے لیے ان کے ملٹی پرونگ اٹیک ہے، اور اس کے لیے وہ ملینز نہیں بلینز آف ڈالر خرچ کرتے ہیں کہ یہ نظام ان کا جو ہے نا مسلمانوں کا، اگر یہ خاندانی نظام جو ہے وہ ڈھیلا ہو جائے، اور ان کو بھی یہ پتا ہے کہ ان کے اندر سے ہم حیا نکال دیں، حدیث تو غریبت ہر ایک کے ایکسس میں ہے، تو یہ اس کے بعد ان کو ہم کیپچر کر لیں گے. لہٰذا آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی پاکستان کی نام نہاد این جی اوز ہیں جن کو جو کہ باہر سے فنڈنگ لیتی ہیں، اسلام کے خلاف وہ ایسے نکلنے کو تیار ہیں. کوئی ایسا معاملہ آ جائے وہ ایسے بھڑک کے نکلتی ہیں. کہیں اسلام کو اگر بیشنگ کرنی ہو تو وہ سب سے پہلے. نمبر 2، پاکستان کی بیشنگ کرنی ہو، پاکستان کا دنیا میں منہ کالا کرنا ہو، اس کے لیے بھی سب سے زیادہ وہ تیار رہتی ہے. یہ تمام این جی اوز، ان کی فنڈنگ لوکل نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل فنڈنگ والی این جی اوز ہیں، اور ان کے پیچھے پورے ایجنڈے ہیں. جو پیسے دیتے ہیں وہ ہائر بھی ایسے ہی لوگوں کو کرتے ہیں، اسلام بیزار، دین بیزار، اور خواتین کی اکثریت جو کہ سپریٹڈ ہو کو جو ہے وہ یوز کرتے ہیں، ان کے ذریعے وہ اوروں کے گھروں کو خراب کریں. آپ یہ سوچئے، آپ کی اس بات کی تصدیق اس سے ہوتی ہے کہ دیکھیں کوئی بھی کرمنل ایکٹیویٹی اگر کسی مدرسے کا طالب علم کو کرتا ہے نا، تو یہ این جی اوز سڑکوں پہ آ جاتی ہے، میڈیا پہ آ جاتی ہے. اور وہی کرمنل ایکٹیویٹی اگر کسی کالج یونیورسٹی کا کرتا ہے، ہو رہی ہے، آئے دن ہوتی ہے. وہاں وہاں پہ فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے سامنے ہے کہ اسلام آباد میں کتنے تعلیمی اداروں میں نشے کا باقاعدہ کاروبار چل چکا ہے، مافیا کام کر رہا ہے. وہاں پہ این جی اوز یہ نہیں بولتی. بالکل، اس لیے کہ داڑھی کسی کے چہرے پہ ہے تو جناب پیسے ان کو اس چیز کے مل رہے ہیں نا. وہ برائی کے خلاف نہیں ہے، وہ اسلام کے خلاف ہے. وہ جو تھوڑا بہت اسلام پر چلنا چاہ رہے ہیں، یہ ایک بہت خوفناک ایجنڈا ہے، اور یہ ان کی اسپانسرشپ جو ہے وہ باہر سے آتی ہے. تو لہذا وہ تو اپنی جگہ بالکل کلیئر معاملہ آتا ہے نا. اب آپ یہ دیکھیے کہ جنرل مشرف جب آئے ہیں اقتدار میں 1999 میں، اور اس کے بعد پھر 9/11 ہوا، اس کے بعد سب کو پتا ہے کہ امریکہ نے کتنا چینلز کے اوپر خرچ کیا، میڈیا ہاؤسز پہ کتنا خرچ کیا، اور یہ کہا جاتا تھا کہ بے نامی اکاؤنٹ سے ان کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں. بالکل، میڈیا کی آزادی انہی دنوں میں ہوئی نا، میڈیا کا آزاد ہوا، مادر پندر آزاد ہوا، اور وہ چینل جو ہیں انہوں نے کھلا کے، اصل میں کیا تھا کہ امریکہ کا اور وہاں کے کلچر کا نیریٹو یہاں بیان کرنا ہے، اور جو بھی امریکہ افغانستان میں یا عراق میں جو بھی خباستیں کرتا پھر رہا ہے، بدماشیاں کرتا پھر رہا ہے، دہشت گردی کرتا پھر رہا ہے، اس کو یہاں پر بیٹھے ہوں پیڈ لوگ جو لیجیٹیمائز کریں، تاکہ یہاں کے لوگوں کو پتہ چلے کہ جو امریکہ کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے، اور جو وہاں پہ نہتے بچے مر رہے ہیں وہ غلط ہے. یہ ہوا ہے اس دور میں روشن خیالی کی جو ڈاکٹرائن متعارف کرائی گئی تھی، اس کے تحت جو ہے میراتھن ریسز ہوئیں اور بہت سارے کام جو ہے نا معاملہ کھلتا چلا گیا نا، کھلتا چلا گیا. اور اس کے بعد بعض چینل پہ تو انڈین فنڈنگ بھی رہی. ٹھیک ہے، ان سب نے کیا کام کیا؟ ان سب نے ہماری معاشرتی جڑوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا، جسے کہتے ہیں لٹرلی کھوکھلا کر کے. اور اس دفعہ کیا ہوا، ابھی پی ایس ایل ہو رہا ہے،
قوم پاگل ہوئی ہوئی ہے. ادھر ترکی میں کیا حالات ہیں, زلزلے اور کہاں کہاں آ رہے ہیں, پاکستان کے حوالے سے بھی پیشن گوئیاں ہیں. اس قوم کو انہوں نے پی ایس ایل پہ لگایا ہوا ہے, اور پی ایس ایل کے اسپانسرز مین کون کون ہیں. پہلی دفعہ ہوا ہے میری معلومات کی حد تک کہ انٹرنیشنل جو بیٹنگ کمپنیز ہیں, جوا کی کمپنیاں ہیں, وہ اس وقت ان کی اسپانسرشپ میں آئی ہیں. 5 کمپنیاں ہیں, ایک ہے 1x بیٹ ہے, پھر ایک بیجی ہے, ایک دفعہ بیٹ ہے, ایک میل بیٹ ہے, ایک میگا کیسینو ورلڈ ہے. ان سب نے یہاں پہ اب پی ایس ایل کی اسپانسرشپ میں آ گئے ہیں. گویا کیا یہ مطلب, دیکھیں نا کمپنیاں یہ جو ہیں یہ اس پارٹ آف دی ورلڈ میں انڈیا جو آئی پی ایل ہوتا تھا وہاں سے بہت پیسہ بناتی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان میں کیوں نہ لے کے آیا جائے, یہ بھی ایک بہترین جو ہے وہ یہاں پہ شائقین کی تعداد موجود ہے. ان کے اندر جو حیا ختم ہوئی تو وہ اس کو اوریانی اور فحاشی تک لے گئے. ٹھیک ہے. اور آج میں بتاؤں کہ آج انہوں نے کمال یہ کیا کہ میڈیا کے ذریعے, پروگرامز کے ذریعے جو پاکستانی ڈرامے بنتے ہیں مختلف چینلز پہ, انہوں نے جو رشتوں کے تقدس کو پامال کر دیا. بھابھی کا ایک ریلیشن بتا رہے ہیں دیور کے ساتھ, داماد کا ساس کے ساتھ, ٹھیک ہے, بہو کا سسر کے ساتھ, اس طرح کے ڈرامے بننے شروع ہو گئے. اور اس کے بعد آگے بڑھیں, اب جب سے یہ ایل جی بی ٹی کا معاملہ آیا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ $200 ملین جو ہے وہ امریکہ نے مختص کیے ہیں جینڈر ایکویلٹی کے لیے. 200 ملین. اب اس پر ایڈز بننے شروع ہو گئے, اس کے اوپر ڈرامے بننے شروع ہو گئے ہیں. گویا وہ پیسہ ہمارے لوگ, چونکہ بہرحال وہی میں نے کہا نا کہ ایمان فروشتوں کی تو کمی نہیں ہے نا یہاں پہ, باہر سے ڈالر نظر آئے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بڑھ کے بناتے ہیں. اب جب آپ کے اپنے معاشرے کے لوگ یہ کام کریں گے تو اس سے جو موٹیویشن ملتی ہے آڈینس کو, پتہ چلے فلاں یہ تو ہمارے پاکستانی گھر تھا جس کے اندر یہ معاملہ ہوا. ٹھیک ہے. پھر اس کے آگے چلیں, ناچ گانے کا معاملہ جو کہ پہلے ایک قابل نفرت سمجھا جاتا تھا, بلکہ وہ مراسی اور پنجابی میں ان کو کنجر کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا. وہ ناچ گانے والوں کو بالکل تھوڑا سا ہٹ کے رکھا جاتا تھا. آج وہ رسپیکٹیبل کام ہو گیا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ پرفارمنس دے رہے ہیں. گھروں گھروں میں شادی بیاہ کے موقع پر باقاعدہ ریہرسل کر کے وہ ناچ گانے ہوتے ہیں, اور اسی ناچ گانوں میں وہ ان کے والدین بھائی بہن جو بڑے غیرت مند ہیں, بڑے غیرت مند ہوتے ہیں, وہ تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں. یہ جناب لاکھوں ڈالر نہیں اربوں ڈالر اس قوم پہ خرچہ ہوا ہے. اور سونیا گاندھی نے کہا تھا کہ ہم نے پاکستان کو کیپچر کر لیا ہے ثقافتی طور پہ. یہ آج کی بات نہیں ہے, کم سے کم 20 سال پرانی بات. جی. اور آج ہم جہاں کھڑے ہیں, ہر گھر میں آپ دیکھ لیں, کیبلز پہ دیکھ لیں, آپ یو نیم اٹ, جناب یہ ایک ایجنڈا ہے مسلمان کو بے حس کرنے کا, غیرت ختم کرنے کا, دین کی اہمیت ختم کرنے کا, تاکہ اب جو بھی قانون بن جائے بے حیا ہو جاؤ, پھر جو چاہے کرو, جو مرضی قانون بناؤ. یہاں کی جو عوام ہے اس پہ کان پہ بھی نہیں دکھتا کہ کس جگہ یہ بیماری جو ہے بے حیائی اور فحاشی کی, وہ کتنی گہری طور پر ہمارے معاشرے میں آ رہی ہے اور ہر پاکستانی کے دروازے پر دستک دے رہی ہے. اب دروازہ کھلے گا اور وہ اندر چلے جائے گا. خورشید صاحب, یو این او کے سوشل انجینئرنگ پروگرام اور ہماری جو مغرب کی تقلید والا ایک جو ٹرینڈ چل رہا ہے ہمارے معاشرے میں, اس ٹرینڈ نے پاکستان میں جو ہے پردے اور حجاب کو قدامت پسندی کی علامت بنا دیا. کیا یہ جو مغربی معاشروں کا یہ ٹرینڈ جو ہمارے ہاں در آیا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری جو معاشرتی اقدار ہیں اس کو بھی جو ہے پامال کرنے کا سبب بنے گا؟ یہ جو معاملہ ہے ویسٹ کا, یعنی اس کو ذرا پیچھے ہم لے کر جائیں تو ایک زمانہ تھا کہ ویسٹ وہ ڈارک ایجز میں چل رہا تھا, اور پھر اس کے بعد ویسٹ سے گئے ہیں طالب علم, گئے ہیں کرتبہ, بغداد, اندلس اور عباسی سلطنت کی جو یونیورسٹیاں تھیں, وہاں سے انہوں نے وہ روشنی حاصل کی ہے, اور پھر واپس آئے ہیں تو ریفارمیشن اور رینیسنس کی تحریکیں جو ہیں یہاں پر چلی ہیں. یعنی یہ بیسیکلی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی, وہ نور وہاں سے حاصل ہوا تھا کہ وہ پاپ سے آزادی, بادشاہوں سے آزادی, اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ, وہ جو پوپ کہہ دیتا تھا وہی حرف آخر ہوتا تھا, اور ان کے آپس میں جو ہے ایک گٹھ جوڑ تھا. لیکن ابلیس اور اس کے کارندوں نے پھر اس کے اندر اسی آزادی کو وہ مادر پدر آزادی میں بدل دیا, اور وہ اس کو لے کر پھر آگے چلے ہیں. اور ویسٹ تو پوری طرح ایک طرح سے تباہ ہو چکا ہے. اب پورے وہاں پر نیوڈسٹ کلب ہیں, بالکل برہنہ مادرزاد برہنہ جو ہیں وہ وہاں لوگ جاتے ہیں, وہاں یہ کیفیت جو ہے وہ چل رہی ہے. اور اسی طرح دوسری چیزیں بھی ہیں وہاں پر. کلنٹن رویا تھا کہ ہماری آئندہ نسلیں جو ہیں وہ تو حرامزادوں پر مشتمل ہوں گی,
اوباما نے کہا تھا کہ اس عورت کو واپس گھر میں لے کر آؤ. گورباچوف آخری سربراہ تھا یو ایس ایس آر کا, اس نے کہا تھا ایک تحریک چلانی چاہیے اب ہمیں کہ عورت کو واپس جو ہے اس کے مقام تک اور اس کے گھر تک آنا چاہیے. اسی طرح بھی حالیہ پیوٹن نے بھی ایک بیان دیا ہے اسی انداز کا. تو یہ ساری چیزیں ہیں, ان کے جو دانشور ہیں, جو سوچنے سمجھنے والے ہیں, ان کے ہاں بھی یہ چیزیں چل رہی ہیں. اب وہی چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر بھی انٹروڈیوس کی جا رہی ہیں. 94 میں جو ہے وہ کائرو کانفرنس ہوئی ہے, 95 میں جو ہے وہ بیجنگ کانفرنس ہوئی ہے, پھر 2000 میں بیجنگ پلس کانفرنس ہوئی ہے. اور ان سب کا ایجنڈا کیا تھا؟ روشن خیالی. ٹھیک ہے, اس روشن خیالی کو کہیں مادر پدر آزادی. جہاں ویسٹ پہنچ رہا ہے وہ وہاں ہمیں پہنچا رہے ہیں. چانچہ اس کے اندر جو طے ہوا تھا کہ پراسٹیٹیوشن جو ہے, طوائفانہ زندگی جو ہے, وہ قبوری بات نہیں ہے. یہ جس طرح سے اور کام ہو رہے ہیں ان کو بلکہ سیکس ورکرز کہا جائے, کہ جس طرح کوئی ہاتھ سے کوئی کام کر رہا ہے, کوئی کما رہا ہے, کوئی دماغ لگا رہا ہے, کچھ لکھ رہا ہے, یہ بھی اپنے عضو سے کام لے رہی ہیں, ان کو بھی وہ کیا جائے. اسی طرح طلاق کا حق جو ہے وہ عورت کا بھی اس کو حق ہونا چاہیے. اسی طرح ایک عورت اپنے گھریلو کام کاج کے لیے یا جو بھی اس کی تولیدی خدمات ہیں اس کے لیے اپنے شوہر سے اجرت طلب کر سکتی ہے. زمانہ حمل میں جو اس پر کیفیات گزرتی ہے, جو تکلیف دہ مراحل گزرتے ہیں, اس پر بھی وہ اجرت جو ہے وہ طلب کر سکتی ہے. یہ چیزیں, اور یو این او نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے, اس کو باقاعدہ یو این او کے تحت یہ کانفرنسز ہوئی ہیں اور پاکستان نے اس پر دستخط کیے ہیں. اور ہماری ہر گورنمنٹ جو ہے وہ, جیسے کہ آصف بھائی نے کہا ہے, وہ تیار ہیں کہ ہم تو اس پر بصر و چشم اور پوری رضامندی کے ساتھ عمل کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اسی کا نتیجہ ہے کہ مشرف کے دور میں خواتین کے لیے 33% جو ہے وہ سیٹیں رکھی گئی ہیں. ریزرو سیٹس. ہاں, ریزرو سیٹ, جی ہاں, اوپن آ نہیں سکتی, اوپن آ نہیں سکتی نا. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ برابر ہیں تو آئیں, اوپن میں آئیں, لیکن نہیں, اس کو جو ہے وہ ریزرو سیٹ جو ہے, یہ خود امریکہ میں بھی نہیں ہے جہاں سے یہ بات چلی ہے. اور ظاہر ہے کہ یو این اس کے لیے فنڈ بھی دیتی ہے, امداد بھی دیتی ہے, اور این جی اوز کو ہی دے رہی ہے, اور یہ تو ایک طرح سے وہ قانونی معاملہ بن جاتا ہے. تو جہاں تک معاملہ ہے, دیکھیے ہم سیاسی طور پر تو مکمل طور پر انہی کا وہ, چاہے وہ پارلیمانی جمہوری ہو, چاہے وہ صدارتی نظام ہو, ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس, جب ذرا آدم ہوا خود شناس و خود نگر. تو وہ وہی ہے جو چل رہا ہے, وہ غیر اللہ کی حاکمیت ہے. ٹھیک ہے, اللہ کی حاکمیت نہیں بلکہ غیر اللہ کی حاکمیت, یہ اس کے وہی ہمارا سسٹم چل رہا ہے. معاشی طور پر جو مغرب کا نظام ہے, جو سودی نظام ہے, اس کے اندر پوری طرح ہم جکڑے ہوئے ہیں, اور روز بروز جو ہے اب تو جو معاشی کیفیات ہو رہی ہے وہ جکڑن جو ہے وہ ہماری بڑھتی جا رہی ہے. ایک یہ سماجی نظام یا معاشرتی نظام تھا جس میں کسی درجے میں, وہ بھی پوری طرح نہیں تھا, یہ کسی درجے میں ہمیں آزادی تھی کہ چلو گھروں میں تو کچھ نہ کچھ محفوظ تھے ہم, اور کچھ نہ کچھ اب اس کو قانونی طور پر بھی, اور جیسے آصف بھائی نے کہا کہ اب وہ گھروں تک پہنچ چکے ہیں, بس دستک دے کر داخل ہونے کی ضرورت ہے, اور داخل بھی ہو چکے ہیں. یہ تو ہماری کچھ خام خیالیاں ہیں کہ نہیں ابھی نہیں ہے, حالانکہ وہ پوری طرح ہمیں اس میں لے چکے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں, جو پروگرام ہے وہ چل رہا ہے, اور ہمارے معاشرے کو جس طرح سے کہتے ہیں نا, ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. اور یہود کا تو یہ ہے, وہ اس کو بدی بھی ایک طاقت ہے, پروٹوکولز میں جو طے ہوا تھا اس بدی کی طاقت کو لے کر وہ آگے بڑھ رہے ہیں, اور پورے معاشروں کو جو ہے, چاہے وہ ویسٹ ہو, اور اصل میں اسلام کی کچھ اقدار ہیں, کچھ ویلیوز ہیں, وہ ابھی باقی ہیں. تو ان کی کوشش ہے کہ یہ بھی بالکل ختم ہو جائے. اور جیسے کہ حدیث کا حوالہ بھی آیا آصف بھائی کی گفتگو میں کہ اگر تمہیں حیا نہیں ہے, اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, پھر جو چاہے کرو. تو یہ اگر حیا کا کانٹا نکال دیا جائے, یہ ڈنگ نکال دیا جائے اگر یوں کہیں, تو پھر انہیں پتہ ہے کہ پھر ان کی وہ بغیر ڈنگ کے نہ سانپ سے کو خطرہ ہے, نہ کسی اور جانور سے کو خطرہ ہے. تو یہ ڈنگ نکال دیا جائے, شیر سے اگر پنجے اور اس کے دانت نکال دیں تو پیچھے کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے. رضا الحق صاحب, مغرب میں روشن خیالی اور حقوق نسواں کے نام سے جو ایجنڈا آگے بڑھایا جا رہا ہے, جو تحریکیں چل رہی ہیں, جس کا ذکر ابھی خورشید انجم صاحب نے فرمایا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ, کیا اس کے اثرات ہماری تعلیمی اداروں, اسکول, کالجز, یونیورسٹیز تک پہنچ چکے ہیں؟ اگر آپ کا خیال ہے کہ پہنچ چکے ہیں تو اس کا تدارک کیسے ممکن ہے؟
वसीम साहब, इंतहाई अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, जैसे आसिफ साहब ने भी गुफ्तगू में पहले हवाला दिया, मुख्तम खुर्शीद अंजुम साहब ने भी हवाला दिया, हमारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में ये ड्रग्स का आम हो जाना, आपने भी इसका हवाला दिया था, कोकेन का, आइस का और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ों का, वो तो अब पुरानी बात एक तरह से हो चुकी है, आप यूँ समझें। LGBTQ+ और ट्रांसजेंडरिज्म, इसके ऊपर तो बाकायदा लेक्चर्स वहाँ पे अब रखवाए जाते हैं। देखिए, अभी दिसंबर 2022 की बात है कि एक बड़ी निजी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की जो है मारूफ, वहाँ पे जो उनका इंजीनियरिंग का बैचलर्स प्रोग्राम है, उसके एक इंग्लिश के पेपर में जो क्विज़ था बेसिकली, उसके अंदर एक सवाल डाला गया, यानी टीचर ने, मैं उसको मुअल्लिम या उस्ताद नहीं कहूँगा, टीचर ने वो सवाल एक ऐसा डाला जिसमें रहमी रिश्तों यानी भाई और बहन जी, उनके आपस में जिनसी ताल्लुक़ के हवाले से पूछा भी, और ये भी कहा आप अपने तजर्बों की बुनियाद के ऊपर इसके ऊपर कमेंट करें। बहरहाल बाद में ख़बर ये आई कि वो जो निजी यूनिवर्सिटी है उसने उस टीचर को फायर भी कर दिया, निकाल भी दिया नौकरी से। लेकिन ये सोचने की बात है कि ये लॉर्ड मकाले से जो शुरू हुआ था निज़ाम तालीम के अंदर, मुसलमानों के इस्लामी निज़ाम तालीम के अंदर जो बिगाड़ पैदा करने के लिए मुख्तलिफ आपके करिकुलम के ज़रिए, अगर हम बरसगीर की बात करें, और फिर दीगर ममालिक में भी अगर आप देखें तो वहाँ पे भी इसकी कोशिश बाकायदगी से होती रही है। अब बात यहाँ तक पहुँच गई है कि इंसेस्ट जिसे कहा जाता है, और याद रहना चाहिए हमारे नाजरीन को भी कि इंसेस्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि मगरिब में भी आज तक हराम है, मगरिब में भी लीगल नहीं है वहाँ पर। ये अलग बात है कि जिसे वो बाइबल कहते हैं, अपनी मजहबी किताब, हम उसे तहरीफ शुदा समझते हैं, उसके अंदर इंसेस्ट के वाक़यात तक मौजूद हैं। और यहीं से हम देखते हैं कि ये जो एक तरफ तो तहरीफ शुदा किताबें और उनकी तरवीज करने वाले उनके पादरी जो हैं उन्होंने जिस तरह बात आगे पहुंचाई, और फिर दूसरी तरफ शैतनत की बुनियाद के ऊपर जो तहजीब खड़ी की गई उसके अंदर तो बाकायदा इसकी इजाज़त भी दी उन्होंने। तो एक तरफ तो ये देखें कि हमारी जो तालीमी इदारे हैं उसमें किस हद तक वो बेहयाई के अंदर या फहाशी की तशहीर के अंदर आगे निकल चुके हैं। अभी आपने हवाला दिया था जश्न बहारां का, तो जश्न बहारां जहाँ पे हमारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसने जिक्र किया और मुख्तलिफ इवेंट्स का हवाला दिया जिसमें वो मखलूत मैराथन रेस भी शामिल है, और वैसा लगता है कि वो एक ऐसी माजी की बात है जिससे हम डिसेंसिटाइज हो चुके हैं। बिल्कुल, जिस वक्त ये पहली मरतबा मुशर्रफ दौर में मैराथन रेस का जिक्र आया था सामने, तो किस कदर उसके ऊपर हंगामा खड़ा हुआ था उलमा इकराम की तरफ से भी, जो रवायती हमारे तबकात हैं और जो थोड़ा मजहब के साथ ताल्लुक़ रखते हैं उनकी तरफ से भी। और अब ऐसे हम डिसेंसिटाइज हो चुके हैं कि ये तो रूटीन की बात है, इससे बड़ी बात के ऊपर जो कि वो शुरू कर रहे हैं उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाओ। इसी तरह एक और बड़ी यूनिवर्सिटी में नाम लिए देता हूँ, लम्स। लोग अक्सर ये इतराज़ करते हैं कि तंजीम इस्लामी को आखिर ये क्या मसला है कि वो इन दिनों के अंदर अपनी एक मुहिम का आगाज़ कर देती है। मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये लम्स के अंदर स्प्रिंग 2023 के कैलेंडर ऑफ इवेंट्स पूरा जारी किया गया है जो कि सईदा वहीद जेंडर इनिशिएटिव के नाम से है। ये 7 फरवरी से 10 अप्रैल यानी तकरीबन 1.5 माह पर या तकरीबन 2 माह के करीब पूरे कैलेंडर ऑफ इवेंट्स है। आधा रमजान भी उसके अंदर है। उसके अंदर दागदार उजाला के नाम से ट्रांसजेंडर के ऊपर एक फिल्म भी मौजूद है जो दिखाई जाएगी। आम तौर पे हमारी इस्लामी तहजीब के अंदर बहरहाल कुरान और हदीस की रोशनी में भी हमें इस चीज़ का मालूम है कि मखसूस अयाम के हवाले से हम तो बहुत बात करते हुए कॉन्शियस होते हैं और हम बड़ी एहतियात के साथ बात करते हैं। वहाँ पे पीरियड आर्ट के नाम पे, यानी उसको आर्ट का नाम दिया गया है, और पीरियड्स आर्ट के नाम के ऊपर बाकायदा वहाँ पे जिस तरह एक आर्ट गैलरी के अंदर मुख्तलिफ पेंटर्स की तस्वीर को दिखाया जाता है, आर्ट के तौर पे पेश किया जाएगा और उसके ऊपर इनामात भी दिए जाएंगे। आगे चलते हैं, ये जो LGBTQ में क्वेयर है, क्वेयर कंपेनियंस के नाम से एक किताब लॉन्च की जाएगी, पूरा एक उन्होंने एक्टिविटी रखी हुई है। इसी तरह क्वेयर के नाम से एक एक्टिविटी और है जो कि एक लेक्चर की सूरत में है। और फिर आगे बढ़ते हुए ख्वाजा सराओं के हवाले से, और ख्वाजा सरा से वो मुराद नहीं है जिसे हम इंटरसेक्स कहते हैं, ख्वाजा सरा से उनकी मुराद वो है जो ट्रांसजेंडर के अंदर अपनी मर्जी से मर्द औरत के तौर पे जाहिर करे और अपनी मर्जी से औरत मर्द के तौर पे जाहिर करे। तो ये बात यहाँ तक पहुँच चुकी है। और इनके आइकॉन्स में अगर आप देखें तो मलाला यूसुफजई जो जॉयलैंड फिल्म और उसकी पूरी कास्ट और उसके डायरेक्टर्स में भी शामिल,
اور اب اس نے اس چیز کا بھی حوالہ دیا کہ میں پاکستان میں ٹرانسجینڈرزم کو بڑھانے کے لیے، فروغ دینے کے لیے یقیناً فنڈنگ دوسرے جگہوں سے آتی ہے، جیسے آصف صاحب ذکر کر رہے تھے. تو بہرحال یہ ایک پورا مل کر جسے اب کنسرٹڈ ایفرٹ کہتے ہیں مغرب کی جانب سے، پاکستان میں مغرب کی نمائندہ این جی اوز کی جانب سے، اور پاکستان میں کچھ ایسے لوگ جو کہ جسے ہم عام طور پہ انورٹڈ کاماس میں کہیں تو ایلیٹ کلاس کہتے ہیں، جو کہ پہلے سے ہی ان کی باتوں کے آگے رام ہو چکے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہی حق ہے، اصل میں طریقہ ہی وہ ہے جو آگے ہونا چاہیے. جہاں تک آپ نے اس بات کا ذکر کیا اس کا حل کیا ہے، دیکھیے سوشل میڈیا کے اوپر یہ چیز بہت زیادہ ہے. آج صاحب یہ حوالہ دے رہے تھے نا کہ وہ شادی بیاہ کے موقع پر اس طرح کے بے حیا ڈانسز کا عام ہو جانا، جب سے یہ ٹک ٹاک کلچر آیا ہے اس وقت سے اس کو پذیرائی بہت زیادہ ملی ہے. تو ایسے بہرحال سوشل میڈیا کے جہاں بہت سارے فوائد بھی ہیں، اس حوالے سے نقصانات بھی ہیں جس پر ایک نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یقیناً گورنمنٹ کی سطح پر نظر رکھی جا سکتی ہے. لیکن عوامی سطح پہ اگر دیکھیں تو اخلاقی تعلیم و تربیت کا کام فرد کے بعد خاندان، اس کے بعد پھر امیڈیٹ کمیونٹی، وہاں سے بات سٹارٹ ہوتی ہے. تو گھر کے اندر پیرنٹس کا بھی انتہائی اہم رول ہے کہ وہ اس چیز کو سامنے رکھیں. لیکن جب تک آپ پورے نظام، خاص طور پہ نظام تعلیم سے سٹارٹ کرتے ہو، پھر باقی نظام میں تبدیلی نہیں کریں گے، یہ چیزیں تو پھر آگے بڑھتی رہیں گی. تو ایک کنسرٹڈ ایفرٹ کی ضرورت ہمیں بھی ہے کہ ہم مل کر ایفرٹ کریں کہ ان چیزوں کا راستہ روکا جا سکے. دیکھیں نظام تعلیم کے حوالے سے جو میں نے بات کی نا کہ کسی بھی قوم کو اگر سب سے زیادہ مسخر کرنا ہے تو جیسے میں نے کہا ایک تو اس کے خاندانی نظام پر زد ڈالی جائے، دوسرا یہ تھا کہ ان کا جو تعلیمی نظام ہے اس کو بھی پرورٹ اس طرح کیا جائے کہ ان کو اپنے تشخص کے بارے میں شکوک ہو جائے کہ ہم مسلمان کیسے مسلمان ہیں، اسلام ہے بھی کہ نہیں. ابھی آپ دیکھیں لادینیت کتنی پھیل گئی ہے، ایتھیزم جس کو کہا جائے وہ کتنا آ گیا ہے اور بچوں کو متنفر کیا جا رہا ہے. دیکھیں یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اس معاشرے کے اوپر جو بیرونی جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے نا، اس کو بدترین بنانے کے لیے اور ویسٹ جیسا بنانے کے لیے تاکہ جو ہے وہ شیطان کھل کر کھیل سکے. تو یہ یونیورسٹیز میں بھی دیکھیں کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ ان یونیورسٹیز میں جو پرائیویٹ یونیورسٹی آج کل ہیں ان میں کیا غلاظت نہیں ہو رہی. لڑکے اور لڑکیاں کس حلیے میں ٹائٹس پہن کر اور جس لباس میں، اور بعض جگہوں پہ تو سنا ہے کہ وہ شارٹس اور پتہ نہیں کیا پہن کر بھی وہ جا رہی ہیں. کوئی ان کے خلاف بولنے والا نہیں ہے. اتنے کہ وہ افیکٹو ہو چکے ہیں معاشرے میں کہ ان کے اس عمل کو کوئی برا کہنے والا موجود نہیں ہے. اور وہ ایڈورٹیزمنٹ دیتے ہیں اخباروں میں تو اس میں جناب وہ کورس کی کتابیں تو نہیں دکھاتے، لڑکے اور لڑکیوں کو اکٹھا بیٹھے ہوئے ضرور دکھاتے ہیں کہ یہ ماحول ہم تمہیں سیکیور انوائرمنٹ دے رہے ہیں، یہاں پولیس نہیں آئے گی، جس حلیے میں مرضی آؤ جو مرضی کرو. تو اس میں بہرحال دیکھیے کہ یہاں پر نوٹ کرنے کی بات یہ کہ یہ نظام تعلیم ٹھیک ہوتا ہے، قوم کھڑی ہونے کا امکان ہوتا ہے، قوم کے جسے کہتے ہیں نا وہ دوبارہ سے گرو کرنے کا. یہاں پہ جو تعلیمی طبقہ ہے اس میں بھی دو ہے، ایک کیمبرج سسٹم ہے، ایک دوسرا سسٹم ہے. کیمبرج سسٹم میں تو جو بچے پڑھتے ہیں ظاہری بات ہے کہ وہ اس کی پڑھائی بھی زیادہ ہے اور وہ یہاں کا نظام بھی ان کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں ہمیں باہر ہی جانا ہے. اکثر کا یہی ہوتا ہے کہ ہم موٹو یہ سے باہر نکل جائیں. تو لہٰذا میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ وہاں کے معاشرے کی اتنی کو اس کی ایڈورٹیزمنٹ اور وہ وہاں کی ثقافت کی اور وہاں کی تہذیب کی اتنی کو مارکیٹنگ اور ایڈورٹیزمنٹ ہوتی رہی ہے، ہو رہی ہے اور ہوگی کہ اس کے ساتھ اس سے انفلوئنس ہوئے بغیر ہمارے بچے نہیں رہ سکتے. کرنے کا کام یہ بھی ہے کہ والدین گھروں میں ان بچوں کی تربیت بھی کریں، ان کو اویئرنیس بھی کریں، ان بچوں کو قرآن سے جوڑیں، دین سے جوڑیں، ان کو بتاتے رہیں کہ بیٹا یہ تم یہ دیکھ رہے ہو یہ غلط ہے. تعلیمی اداروں میں تو ریس لگی ہوئی آگے جانے کی. یہ والدین کو جو کہ شعور اللہ تعالیٰ ان کو شعور دے کہ وہ اپنے بچوں کے اندر شعور ڈالیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک کرنے والا کام ہے. بے شک. خورشید انجم صاحب، تنظیم اسلامی جو ہے وہ ملکی سطح پر حیا اور ایمان مہم جو ہے وہ چلا رہی ہے. 26 فروری سے 7 مارچ تک یہ مہم جاری ہے. جی جی. آپ ہمارے پروگرام کے ناظرین جو ہیں ان سے اس پوری مہم کی ذرا کچھ تفصیلات شیئر کیجیے. ویسے بنیادی طور پر تو تنظیم اسلامی مختلف مہمات چلاتی رہتی ہے، سیاسی نظام کے حوالے سے، معاشی نظام کے حوالے سے، اسی طرح جو مختلف منکرات کے خلاف خاص جی طور پر. منکرات کے خلاف جی. بھی، اور جو کرنٹ ایشوز ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بھی. ویسے تو ایک آگاہی منکرات ہماری ہر سماعی ہوتی ہے، یہ ایک لیول ہے، وہ تنظیمی جو مقامی تناظیم ہے اس کے لیول پر ہوتی ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ کرنٹ افیئرس کے حوالے سے اور اسی طرح جو معاشی نظام ہے، سیاسی نظام ہے، اس کے حوالے سے بھی مہمات. پھر اس میں مختلف ہیں، کچھ
مثلا 6 روزہ ہوتی ہیں، کچھ زیادہ 7 روزہ ہوتی ہے، کچھ اس سے بھی زیادہ ہم 15 روزہ یا 1 ماہ کے دورانیے پر مشتمل آگاہی منکرات جو ہے وہ کرتے ہیں۔ یہ جو مہم ہے اس کا آغاز تو ہوا ہے امیر محترم کی میٹ دی پریس پروگرام سے، کراچی میں ہوا ہے، اور اس میں امیر محترم نے ایک تفصیلی بیان اور تفصیلی گفتگو کی ہے وہاں صحافیوں کے سامنے سے۔ پریس کلب نے مدعو کیا تھا اور وہاں پر امیر محترم نے اس مہم کے اغراض و مقاصد انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ وہاں پر بیان کیے ہیں۔ وہ الحمدللہ اب یوٹیوب پر بھی موجود ہے، وہاں سے جو ہے اس مہم کا آغاز وہاں سے ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم جو بھی ممکنہ ذرائع ہو سکتے ہیں اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے، ان کے اندر ایک آگاہی اور اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں اویئرنیس ہی نہیں ہے ان حوالوں سے، تو اس کے لیے ہم جو بھی ممکن ہو سکتا ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ مثلا ہمارے جو رفقا اجتماعات جمعہ سے خطاب کر رہے ہیں مختلف مساجد کے اندر، اس میں پھر اس ایشو کو جو ہے وہ ایڈریس کیا جاتا ہے اس حوالے سے، چونکہ جمعے کا ایک ایسا فورم ہے کہ لوگ آتے ہیں، ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، تو وہاں ان کے سامنے جو بات رکھی جاتی ہے۔ پھر اسی حوالے سے خصوصی پروگرام کسی ہال کے اندر، مسجد کے اندر، اسی مہم کے تناظر میں پھر وہ ایک پورا حیا کے موضوع پر اور حیا اور ایمان، یعنی اسی کو بنیاد بناتے ہوئے وہ کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہماری عوام الناس میں آگاہی پھیلانے کے حوالے سے کچھ بروشر اور ہینڈ بلز، اور اس کے لیے پھر واکس ہو گئی، ریلیز ہو گئی، مظاہرے، خاموش مظاہرے جیسے تنظیم اسلامی کا ایک یوں کہہ لیجیے ایک خصوصی امتیاز ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کارنر میٹنگز وہاں کے، اور وہاں پر پھر یہ تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اشتہار، اسی حوالے سے اخباری اشتہار جو ہے وہ بھی ہو جاتا ہے۔ خطوط جو ہمارے ممبران ہیں قومی اسمبلی کے، سینٹ کے، صوبائی اسمبلیوں کے، ان کو بھیجے گئے ہیں، بلکہ پھر اس کے ساتھ ساتھ ججز، بیوروکریٹس اور جو معاشرے کے کچھ یوں کہہ لیجئے کہ با اثر طبقات ہیں جو آگے کچھ اگر کوشش کریں تو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے، یا ان کو توجہ دلائی جاتی ہے۔ بعض اوقات کسی چیز کی طرف توجہ نہیں ہوتی، لوگ ہیں ایسا نہیں ہے، لیکن توجہ نہیں ہے تو ان کو تھوڑی سی توجہ جو ہے وہ دلائی جاتی ہے۔ اسی کے ضمن میں ہے پھر علماء کو خطوط لکھے جاتے ہیں۔ ویسے تو معلوم ہے یہ جو بے حیائی کا عفریت جس انداز سے پھیل رہا ہے وہ بھی جانتے ہیں، وہ بھی اسی معاشرے کا حصے ہیں، وہ بھی جہاں گلی محلے میں جہاں مساجد ہیں ان کو معلوم ہے، تو ان کو توجہ دلائی جاتی ہے کہ آپ اپنے جو خطبات جمعہ ہیں یا جو دروس ہیں اس کے اندر اس مسئلے کو اٹھائیں، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں۔ پھر یہ آپ اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں زمانہ گواہ کا، یہ بھی ہمارے پاس ایک سورس ہے، اس کے ذریعے سے ہم اپنی بات جو ہے پہنچا رہے ہیں عوام الناس تک، تاکہ یہ بات جو ہے ان تک پہنچے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے کہ اسلام نے جو حقوق دیے ہیں خواتین کو جو معاشرہ نہیں دے رہا رواج کے تحت، اس کو بھی ہم اس مہم کے ذریعے سے تھوڑا سا واضح کرتے ہیں۔ مثلا بچہ پیدا ہوتا ہی ہے تو لڑکا ہو تو بڑی خوشیاں منائی جاتی ہیں، لڑکی ہو تو جیسے قرآن کہتا ہے نا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو لڑکی پیدا ہو تو لوگ تو بس ان کے چہروں پر مردنی چھا جاتی ہے، کالے سیاہ ہو جاتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ لڑکی ہو تو کوئی مبارکباد بھی قبول نہیں کرتا، نہیں جی لڑکی پیدا ہوئی ہے، یہ ہمارا ایک بن چکا ہے۔ اسلام نے تو اس طرح لڑکی تو رحمت کہا گیا ہے، کسی لڑکے کے لیے نہیں ہے کہ جنت کی بشارت ہو، لڑکی کے لیے ہے کہ 2 یا 3 کی وہ صحیح تربیت کرے، اس کو اپنے مقام یعنی گھر تک پہنچا دے، جنت کی بشارت دی ہے، اور لڑکیوں کو کہا گیا ہے کہ یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اسی طرح جو ہے شادی کے موقع پر وہ لڑکی کے اذن کے رضامندی کے بغیر ہی کر دی جاتی ہے، وہ بچپن میں طے کر دی جاتی ہے، پیدا ہوتے ہیں جی یہ بچی میری ہے، بس وہ پھر چاہے وہ اس کے لیے راضی ہو نہ ہو، پھر اس سے جو معاشرتی فساد پھیلتا ہے اور بنتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ وراثت کے موقع پر بھی وہ تو خیر بعض اوقات تو لڑکوں کو بھی نہیں ملتی، وہ بڑا جو ہے دبا لیتا ہے، لیکن لڑکیوں کو تو وہ کیا ہی نہیں جاتا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو جاگیردار طبقہ ہے یا جہاں وہ قرآن کے نام پر شادی کروا دی جاتی ہے تاکہ زمین جو ہے وہ محفوظ رہے، ونی ہے، سورا ہے، کاروکاری ہے۔ اچھا یہ چیزیں جو ہیں، یہ جو این جی اوز ہیں یا جو روشن خیالی کے ایجنڈے پر وہ چل رہے ہیں، یہ ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور اسلام پر اس کا ایک طرح سے الزام عائد کیا جاتا ہے، تو اس کو بھی لوگوں کے سامنے لانا چاہیے۔ ہم نے پوری ایک وراثت کے حوالے سے ایک مہم چلائی تھی
کہ وراثت جو ہے وہ قرآن تو کہتا ہے مما قل و کثر، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو وہ وراثت تقسیم کرنی ہے. اور پھر خاص کر لڑکیوں کے لیے وراثت جو ہے، جہیز کا تو کوئی قرآن و حدیث میں تصور نہیں ہے. وراثت ہے جس کو ہم جو ہے اگنور کر دیتے ہیں، جس کو بائی پاس کر دیتے ہیں. تو اس مہم کے اندر یہ سارے آپ یوں کہہ لیجئے کہ مختلف جو ہم ممکنہ وسائل ہیں ان کو بھی، اور ایک طرف وہ جس پر ابھی ساری گفتگو ہوئی ہے شرم و حیا اور بے حیائی جو پھیل رہی ہے، اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے بھی یہ چیزیں جو ہے سامنے آتی ہیں. ٹھیک ہے. اسد صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں ہمارے معاشرے میں بے حیائی کے خاتمے اور شرم و حیا کے فروغ دینے میں ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے علماء کرام، ہمارا میڈیا اور سب سے بڑھ کر حکومت کیا رول ادا کر سکتی ہے؟ وسیم صاحب، اس کے جواب کے طور پہ نا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، حالیہ ایک کیمپین ہوئی تھی کرونا کے خلاف. جی. کرونا میں کیا تھا کہ ایک بیماری ہے، مہلک بیماری ہے. اب اس سے صرف نظر کہ وہ مین میڈ ہے یا فلاں ہے، بٹ اس سے بہت سے لوگ دنیا سے گئے اس بیماری کی وجہ سے. اس کو ایک وبا سمجھا گیا، ایک پرابلم سمجھا گیا. اب آپ دیکھیے اس کے لیے کون کون سے میڈیمز اختیار کیے گئے پوری دنیا میں. جب کسی چیز کو ہم پرابلم سمجھیں گے، اس کو سمجھیں گے کہ یہ مہلک ہے، تو اس کے لیے وہ ذرائع اور وہ ترکیب اختیار کی جائے. اسی حساب سے اس کی پرائرٹی بھی ہوگی. میں تو کہتا ہوں کہ اگر صرف برائی اور بے حیائی اور فحاشی جو ہمارے یہاں معاشرے میں، یا کرپشن کسی بھی حوالے سے، ان کو برا سمجھ کے میڈیا پر اگر اس کی تشہیر ہو جائے کہ یہ بہت برا ہے، گناہ ہے، فلاں ہے، وہ آ جائے. اب آپ اندازہ کریں، کرونا کے خلاف کوئی بات کرتا تھا تو سوشل میڈیا کی اے آئی جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اس بات کو دبا دیتی تھی. ایسے ہی کرونا کے خلاف کسی نے اور بات کی، اس کو پولیس پکڑ کے لے گئی، اس کو کہا کہ جی اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں جی. ٹھیک ہے، پوری دنیا کو ایک مرتبہ تو جام کر دیا تھا. جام نہیں، لاک ڈاؤن میں لے آئے. لاک ڈاؤن ہو گیا. ہر انسان کو بتا دیا کہ یہ مصیبت. میں آپ کو صحیح بتاؤں، اس میں اب آپ شروع کریں نا، کہاں سے بات شروع ہوتی ہے؟ نیچے سے شروع کریں تو جناب آپ کے موبائل فون کی بیل جا رہی ہے، تو اس میں کرونا بڑی وبا ہے فلاں. ٹھیک ہے، اس کے بعد والدین کو بھی کہا جا رہا ہے بچوں کو سنبھالیں اور فلاں کریں، نہ نکلنے دیں. ٹھیک ہے، معاشرہ بھی وہ کر رہا ہے، انتظامیہ بھی وہ کر رہی ہے، اسکول کالجز بند ہو گئے، سوشل میڈیا پہ سارا کچھ چل رہا ہے. کرونا کے نام پہ حجاب پہنا دیا گیا. کرونا کے نام پہ منہ پہ حجاب پہنا دیا. پوری دنیا کو وہ مسئلہ نہیں ہوا. حیا کے نام پہ پہنائیں گے تو وہ ویسے بہت بڑا حجاب ظلم کے ہے. خلاف جو ہے تو میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ وبا جو ہے یہ کرونا سے کہیں زیادہ لیتھل ہے. بے شک. کس لحاظ سے؟ کرونا صرف جان لیتی ہے نا، یہ ایمان بھی لیتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. ایمان لیتا ہے تو آپ کی اخروی زندگی جو ہے وہ سمجھے وہ برباد ہو جائے گی. خسرت دنیا والآخرت، دنیا میں بھی بربادی ہے، آخرت میں بھی بربادی ہے. ہمیں اویئر نہیں ہے نا. اب مسئلہ کیا ہے کہ اب ایک بہت بڑا جو میرے دل میں ایک دکھ ہوتا ہے، دینی جماعتیں اس کے خلاف، یہ تو ایک متفق علیہ منکر ہے، بے حیائی، فحاشی اور یعنی کرپشن. دینی جماعتیں جو بڑے بڑے بلند بانگ دعوے کرتی، اس کامن منکر کے خلاف کہیں اکٹھی نہیں ہوتی. اللہ کے بندو، اس کے خلاف تو کیمپین چلا سکتے ہو نا. اس میں تو کوئی فرقہ اس کو صحیح نہیں کہتا. کمال یہ ہے جو شر کی طاقتیں ہیں وہ اتنی زبردست ہیں کہ وہ آپس میں کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کرتی ہیں، انٹیگریٹڈ کرتی ہیں، سپورٹیو ہوتی ہیں، لیکن اپنے خلاف سب کو الگ الگ رکھتی ہیں کہ کوئی اکٹھا ہو کے ہمارے خلاف جو ہے نا وہ کھڑا نہ ہو سکے. میں نے کہا تھا نا کہ دروازوں پر دستک دے رہی ہے. میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ LGBT والا معاملہ دروازوں پر دستک دے رہا ہے. ویسے فحاشی اور یعنی گھس چکی ہوئی ہے گھروں میں، اور وہ موبائل فونز اور اس کے بعد ٹک ٹاک اور اس کے بعد پتہ نہیں کون کون سی اور چیزوں نے لڑکیوں کے لیے بیرونی دنیا کے ایسے دروازے کھول دیے ہیں کہ وہ کمرے میں بند بیٹھ کر بھی بیرونی دنیا کے ساتھ جو بھی چاہے وہ کر سکتی. لڑکوں کے لیے بھی، میں ان دونوں کو کر رہا ہوں. لیکن یہ جو معاملہ اب آیا ہے نا LGBTQ کا، یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے مرد نہ رہیں. غیرت تو ختم ہو گئی، اب تو ان میں مردانگی بھی ختم کر دو. خوراکیں ایسی، پھر اس کے بعد اب یہ جو پوری طرح یہ آ رہا ہے کہ اب آپ اس طرح بن کے پھر سکتے ہیں، ایسے بن کے پھر سکتے ہیں، آپ مرد ہو جائیں، عورت ہو جائیں، جو مرضی طے کریں. یہ سارا کا سارا ابلیسی، شیطانی، دجالی ایجنڈا ہے. اس کے بارے میں کوئی، میں تو کہتا ہوں انڈیویجول والدین بھی اگر پریشان ہو جائے نا تو وہ بھی بہت کچھ اپنے بچوں کے حوالے سے کر سکتے ہیں. وہ تو کریں جس پہ اختیار ہے. اور پھر جو ہم تنظیم کے پلیٹ فارم پر حیا اور ایمان مہم پروموٹ کر رہے ہیں، اس میں بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر سارہ احمد صاحب کلپس ہیں بڑے قیمتی، وہ آ رہے ہیں. امیر تنظیم اسلامی کے بیانات ہیں، وہ آ رہے ہیں. احادیث ہیں، ہمارے سلوگنز ہیں. اللہ کے بندوں، اس کو پھیلا دو، کچھ تو حصہ لو.
جس حد تک بھی استطاعت ہے، جس حد تک بھی قدرت ہے، اس بیماری کے خلاف حصہ لو، اس لیے کہ یہ اگر یہ نہیں کرو گے یہ گھروں میں گھس جائیں گی. کل آپ کے بیٹے پھر لڑکیوں والا لباس پہن کے پھر رہے ہوں گے تو کیا کریں گے؟ جو فحاشی پھیل چکی ہے اس کو تو قابو نہیں کر پا رہے، اب لڑکوں کا بھی یہ حال ہو جائے گا. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے بارے میں اس کی جو سیویرٹی ہے، اس کا جو مہلک پن ہے، دنیا آگے سے آگے چلتی چلی جا رہی ہے اس معاملے میں. شیطان جو ہے اس کا تو ایجنڈا ہی ہے، وہ چاہتا ہے کہ کوئی ایک بندہ بھی جنت میں نہ جائے. اللہ سے تو وعدہ کر کے آیا ہے کہ عظیم ترین اکثریت کو میں جہنم میں لے کے جاؤں گا، تو اس کا تو ایجنڈا ہے، سمجھیں اس کو. ہم سمجھتے ہیں قصہ آدم و ابلیس ایک واقعہ تھا، وہ ہو گیا اور ختم ہوا، بس وہ ایک واقعہ ہوا، اس کے بعد بس ختم ہو گیا، دنیا چل رہی ہے. آپ اس قصہ آدم و ابلیس کو اپنے ذہن میں تازہ رکھیں، اور ہر جو ہیپننگ ہو رہی ہے دیکھیں تو صحیح، یہ چیز جو ہو رہی ہے یہ مجھے اللہ سے دور کر رہی ہے یا اللہ سے قریب کر رہی ہے. تو یہ وہ اویئرنیس ہے جو ہمیں کرنی چاہیے. اور حکومتی عہدیدار اللہ کے ہاں جواب دیں سب سے بڑھ کے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ چھوٹے موٹے نیک کام کر کے بچ جائیں گے، اللہ کے مطلب تم نہیں بچ سکتے، تمہاری آخرت برباد ہے. اگر تم نے دین کے خلاف اس طرح کی تحریکات کو سپورٹ کیا تمہاری آخرت برباد ہے. قرآن مجید کی آیت ہے نا کہ وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ فحاشی پھیلے مومنین کے اندر، ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. تو اس چیز کے حوالے سے ان کو بھی اویئر کیا، جیسے کہ تنظیم اسلامی ان کو خط لکھ رہی ہے، بھائی تم لوگ ارباب اقتدار ہو، خدا کا خوف کرو، مرنا بھی ہے. میجورٹی کی 60-70 سال کی عمر کے پولیٹیشینز ہمارے وہاں بیٹھے ہوئے، کتنا سال یہ لوگ 5 سال 6 سال 10 سال، اس کے بعد کیا کرو گے؟ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. تمہارے پاس جو امانت دی گئی تھی اس کا تم سے سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو یہ اویئرنیس ہے جس کو جہاں تک ہر بندہ اس کے اندر خدا کے واسطے حصہ لے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی ایکسکیوز تو کر سکے، یا اللہ میرے پاس جو اختیار میں تھا وہ میں نے اس کے خلاف کیا ہے، جو شیطانی ایجنڈا پھیلا ہے. اگر وہ خاموش ہو کے بیٹھا ہے، انجوائے کر رہا ہے، ایزی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ بھائی میرا دین کا مذاق اڑ رہا تھا اور تم آرام سے بیٹھے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکیں. جناب یہ فرمائیے گا کہ تنظیم اسلامی کے پوائنٹ آف ویو سے پاکستان کو صحیح اسلامی ریاست بنانے کے لیے پاکستان میں ایک تحریک اور انقلاب کی ضرورت ہے. آپ یہ فرمائیں کہ اس انقلاب کے لیے ایک فرد کو، ایک خاندان کو اور معاشرتی سطح پر ہمیں کس قدر کام کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، انقلاب جو ہے جیسے آپ نے خود فرمایا ایک تحریک اس کے نتیجے سے آ سکتا ہے. اب تحریک جو ہے وہ ظاہر ہے کچھ لوگوں سے مل کر ہی بنے گی، اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں جو اس نظریے کے ساتھ کمیٹڈ ہوں، جن کے نظر جو ہے وہ دنیا پر نہیں آخرت پر ہو. جیسے کہ حضور نے فرمایا نا حضرت عبداللہ ابن عمر سے، کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر سبیل، دنیا میں اس طرح رہو کہ جیسے کوئی اجنبی یا راہ چلتا مسافر. تو فکری لحاظ سے ان کے اندر یہ تبدیلی پیدا ہو چکی ہو کہ ہم تو آخرت کے مسافر ہیں، وہاں جانا ہے، ہم نے اس کے لیے تیاری کرنی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اوپر اور اپنے دائرہ اختیار جہاں جہاں ان کا اختیار ہے، گھر میں تو ہے نا، یا کہیں وہ کسی ایسی مینیجریل پوسٹ پر ہیں یا کہیں اور ہیں کسی فیکٹری میں ہیں، تو وہاں کوشش کریں کہ اپنے دائرہ اختیار میں وہ شریعت کو نافذ کریں. اور ایسے لوگ، جیسے تنظیم کی دعوت ہے کہ دعوت سب سے پہلے جو لوگ آئیں ان کو پھر اکٹھا کیا جائے، ان کو ایک تنظیم بنائی جائے، اور تنظیم بھی بیعت کی بنیاد پر. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے، حضور کو تو بیعت کی ضرورت نہیں تھی، ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسوہ چھوڑا ہے. پھر ان کی تربیت کی جائے. تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر. پھر ان کی تربیت کی جائے. اس حوالے سے وہ ایک انقلابی تربیت جو ہے اس حوالے سے کی جائے. تو جو لوگ اپنے اور اپنے دائرہ اختیار پر شریعت کو نافذ کر چکے ہوں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک تحریک کی صورت میں کمیٹڈ ہوں اپنے فکر کے ساتھ، اپنے نظریے کے ساتھ. وہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تو متقین ہی کو قبول فرماتا ہے. تو وہ لوگ جیسے ہم دیکھتے ہیں تحریک شہیدین کا معاملہ جو ہے، یہ لوگ جب تحریک کو لے کر نکلیں گے یا اس کے لیے نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر انشاءاللہ کامیابی بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ. خورشید انجم صاحب، جناب رضا الحق صاحب، جناب آصف حمید صاحب، پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. جزاک. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا.
آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org۔ اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔